اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی جی. قرآنی لیکچرز کے سلسلے کا یہ جو ہے کلیش خوابیدہ قوتوں کی ٹکراؤ کے لیے شیطان بہت ضروری ہے. یہ اگر نہ ہو تو خوابیدہ قوتیں جو پوٹینشیلٹیز ہیں ان کی نمود نہیں ہو سکتی. یہ ہے کائنات کے ہر گوشے میں آپ کو جو ہے تو لا آف کنٹرڈکشن نظر آئے گا، کلیش نظر آئے گا. یہ شیطان کا جو کریشن ہے، نفسیاتی پہلو جو ہے انسان کا، یہ کتنا ضروری ہے، یہ قرآن کی روشنی میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا جی. انسان کے اندر بہت ساری پوٹینشیلٹیز ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کا اسے خود بھی علم نہیں ہوتا. ان کی نمود ٹکراؤ سے ہوتی ہے. دیکھیے چکماک کے اندر سویا ہوا شعلہ جو ہے پتھر کے ساتھ جب رگڑتے ہیں تو اس کی نمود ہوتی ہے. پھر خوابیدہ قوت کے لیے ٹکراؤ ضروری ہے. انسان کی ان جو مضمر صلاحیتوں کا نمونہ عملی زندگی میں محسوس طور پر ہونا جو ہے یہ مقصود مطلوب ہوتا ہے، جسے خودی یا نفس کہتے ہیں. اپنی خوابیدہ قوتوں کی نمود سے اس کی آہستہ آہستہ نشو و نما ہوتی ہے. یہ جو ریئل سیلف ہے اس کی یہ کہیں خارج سے نہیں آتی بلکہ انسان کے اندر ہوتی ہیں، رگوں میں پنہاں ہوتی ہیں. ان کی نمود کے لیے ٹکراؤ ضروری ہے. اس طرح سے زندگی کے یہ پہلو جو ہے بدلتے رہتے ہیں جس کو یہ ابتلا کہتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو آزماتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں. احتساب خیش کے لیے مخالف قوت تصادم اور ٹکراؤ والی قوت کا ہونا لازمی امر ہے. یہی زندگی کی ساری کشمکش کا راز ہے. مخالف قوت نہ ہو تو یہ صلاحیتیں بیدار ہی نہیں ہو سکتی. ان خوابیدہ قوتوں کی نمود ٹکراؤ سے ہوتی ہے. ابلیس و جبریل کا مکالمہ اقبال نے دیا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے کہ اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، کس سے آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط الہو الہو الہو. یہ سارا فلسفہ قانون ارتقاء ہے. ہر نو کے دوسری نو سے ٹکرا کر اگر اس میں اتنی قوت ہے کہ اسے مغلوب کر کے آگے بڑھ جاتی ہے. تمام ابلیسی قوتوں کو راستے سے ہٹانا اسلام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ شیطان کی جو ہے نا ہینڈر بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. عبرانی زبان میں ہیبریو کا لفظ ہے یہ شیطان. عربی زبان میں سورات بھڑکیلا، مشتعل، اشتعال دلانے والا، یہ اسے شیطان کہتے ہیں. وہیں سے لائی یہ. اس کا ترجمہ انگریزی میں دی ہینڈر صحیح ترجمہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں. اور دیگر مقامات تو یہ مذہبی پیشوا علماء اور مشائخ جو ہے سرمایہ دار یہ اللہ کی طرف جانے راست روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہینڈرر ہیں. ٹھیک ہے نا. یسدون عن سبیل اللہ 7/45. یسدون رکاوٹ پیدا، خود بھی نہیں آتے اور دوسروں کو بھی آنے سے روکتے ہیں. یہ کہ سرمایہ داری اور ملوکیت ان کی سہارے چلتی ہے. یہ محتاجی اور محکومی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس قسم کی تعلیم سے لوگوں کو اطمینان دلاتے رہتے ہیں تاکہ اس نظام کے خلاف جو ہے نا بغاوت نہ ہو سکے، اور یہ منافقت کا لبادہ اوڑھ کر رکاوٹ بنتے ہیں. اصل میں یہی شیطان ہے. ٹھیک ہے. یہ جو قرآن کہتے ہیں نا 6/112 شیاطین الانسی والجن. ٹھیک ہے. یہ خواہ اپنے ہوں یا غیر، ان کی شکل اس شکل میں سامنے آتے ہیں. خوابیدہ قوت کی نمود کے لیے ٹکراؤ کیوں ضروری ہے؟ انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں جو ہے نا پوٹینشیل فارم کے اندر موجود ہوتی ہیں، مضمر ہوتی ہیں، ایکچولائز ابھی نہیں ہوتی، جن کا خود بھی اسے علم نہیں ہوتا. ان کی نمود ٹکراؤ سے ہوتی ہے. چکماک کے اندر دیکھیں جو میں نے بتایا سویا ہوا شعلہ پتھر کے ساتھ رگڑنے سے نمود ہو جاتی ہے. ان خوابیدہ قوتوں کی نمود سے خودی یا ذات یا انسانیت کی نشو و نما ہوتی ہے. یہ ٹکراؤ نہایت ضروری ہے. یعنی جب کسی دوست کو آزماتے ہیں تو اس سے مراد کہ وہ آڑے وقت میں کیسے بیہیو کرے گا، اس لیے اسے آزمایا جاتا ہے. اس طرح اللہ جو غیب السماوات والارض ہے وہ کسی کو آزماتا نہیں بلکہ پہلو بدل بدل کر گردشیں دے کر مختلف مواقع پہنچاتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو آزمائے. یہ ابتلا کا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. کہ میرے اندر کتنی قوت ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ فریب میں مبتلا ہو جائیں، وقت پر معلوم ہو کہ میرے اندر تو وہ صلاحیت ہی نہیں تھی. اس طرح سے احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ قوت موجود ہے مگر اس کو ایکچولائز نہیں کیا، اس کو کی نمود نہیں ہوئی. اور نمود جو ہے تضامن اور ٹکراؤ سے ہوتی ہے. یہ تضامن والی قوت موجود نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چل سکتا اپنی صلاحیت ہو. بقول اقبال مزی اندر جہانے کور ذوقی کی یزداں دارد
وہ شیطان دارا، تو اس جہان کا کیا فائدہ جس میں اللہ تو موجود ہو لیکن شیطان نہ ہو، ٹھیک ہے نہیں؟ جہاں کور ذوق، جہان کور ذوق اور جہان تصادم و تضامن نہ ہو، جہاں ان قوتوں کی نمود کا احساس دلانے کی کوئی چیز نہ ہو، تو زندگی بے ذوق و بے رنگ ہے، یہ کہتا ہے اقبال۔ اگر یہ ٹکراؤ نہ ہو تو شیطانی قوتیں اوپر چڑھتی چلی جائیں اور جھکتا چلا جائے، جس طرح مذہب میں کک مسیدہ بنا دیتے ہیں۔ ہاں، آدم آیا تو اس کے ساتھ ابلیس آیا، آخر تر اس کی ضرورت ہے، کوئی زمانہ بھی اس سے خالی نہیں، مگر اسے غالب بنانے کے لیے تو نہیں بنایا تھا۔ انسان کے اندر اتنی صلاحیتیں تھی مزمر کہ ان سب شیاطین الانس والجن پر قابو پا سکے، کیونکہ یہ تو یصدون عن سبیل اللہ ہیں، کوئی کام ڈھنگ سے قانون سے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کشمکش حق و باطل کی ہے، یہ اس لیے قرآن ساری نو انسان کے لیے آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوا اور اختتام کل اعوذ برب الناس سے ہوا۔ نہ اپنا خاندان کا بلکہ ساری انسانیت کا، ہر قوم ہر فرد کا رب ہے وہ، ہر فرد صرف اپنا سوچتا ہے، یہ ہے باطل، بلکہ عالمگیر انسانیت کی ربوبیت جو ہے یہ ہے حق۔ جب من و تو درمیان سے اٹھ گیا تو پھر اپنے اور غیر کا سوال ہی نہیں ہے۔ جس طرح ایک گھر میں فائدہ مشترک ہوتا ہے، قرآن اس گھر کو پوری انسانیت پر محیط کرنا چاہتا ہے، تو وہ رب العالمین ہے، اور بے رب اور ناز جو ہے ہو جاتا ہے، پھر عقل وہی کتاب ہو کر عقل خود بھی سے عقل جہاں بھی ہو جاتی ہے، عالمگیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اقبال کے الفاظ میں عقل خود بھی دیگر و عقل جہاں بھی دیگر است، عقل خود بھی غافل از بےبود غیر، سود خود بینت نبینت سود غیر۔ عقل کو سکھایا یہ گیا ہے کہ وہ سیلف سینٹرڈ ہے، وہ اپنی عقل اپنا ہی فائدہ سوچتی ہے، یہ واحد وہی حق بینند ہے سود ماں، یہ تو وہی ہے جو سب کا جو ہے انسانوں کا مین کائنڈ کا فائدہ سوچتی ہے، در نگاہ سود و بہبود ہما، اس کی نگاہ میں سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو ٹکراؤ ہے، کلیش ہے، یہ دیکھیں نا، تاریخ اٹھائیں، قرآن میں بھی ہے، نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، محنت کرنے والوں کو کمین کہا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ٹکراؤ تو شدت تک پہنچ چکا تھا، قبائلی نسبی سرمایہ دارانہ مذہبی پیشوائیت مفاد پرستی کی ساری چیزیں قریش میں آ کر جمع ہو گئی تھیں۔ تمام انبیاء کرام کی ساری تاریخ اسی تصادم و ٹکراؤ کی تاریخ ہے۔ آج تو یہ شخص دوسرے کے راستے میں اس قسم کی رکاوٹیں کھڑی کر کے اس کی جیب کاٹتا ہے۔ اگر کام قاعدے اور قانون سے ہو تو کوئی کام روک ہی نہیں سکتا، کسی مقام پر رک جانا ہی جہنم ہے۔ قانون ارتقاء کے لحاظ سے یہ نو اس کے خلاف دوسری نو سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اگر اس نو میں اتنی قوت ہے کہ وہ دفاع کر سکے تو وہ زندہ رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو حق کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا کر آگے بڑھنا ہے، یہی اسلام کہلاتا ہے، یہی ربوبیت عالمینی ہے اور جنت کی زندگی۔ جو آگے نہ بڑھ سکے وہ جہنم کے اندر ہے۔ آج تو سارا معاشرہ جہنم کے اندر ہے۔ قرآن نے اس کے لیے ابلیس اور شیطان کا لفظ استعمال کیا ہے، جہنم کے لیے۔ جب ان رکاوٹوں کو ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں سوچتا تو مایوسی چھا جاتی ہے، یہی تباہی ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے ہم سب کو، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے نا جی، نفسیاتی تبدیلی سے خارجی احوال بھی بدل جاتے ہیں، قرآن یہ بتا رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ نفسیاتی تبدیلی سے خارجی احوال جو ہے، یہ ایک جنگ کا ذکر ہے جس میں 8/43 اس یروکم اللہ فی منام کا کلیلہ، ہاں، جب تمہاری نگاہوں میں دشمن کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا، ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن لا سلم انہ علیم بذات الصدور۔ 8/43۔ اگر تم ان کی تعداد زیادہ دکھاتے تو تم ہمت ہار دیتے اور جنگ کے معاملے میں بام جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس صورتحال سے محفوظ رکھا، اس لیے اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کے دلوں میں کیا کیا خیالات گزرتے ہیں۔ دیکھیے، یعنی تم جان گئے تھے کہ ان کی کثرت ان کے کسی کم نہیں۔ یہ ہے نفسیاتی تغیر جو مسلمانوں سے ان کی تعلیم و تربیت کے ذریعے اندرونی طور پر ان کے دلوں کے اندر ہوا۔ اب 8/44 میں قرآن بتا رہا ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ ٹھیک ہو گیا جی، جب تم دونوں کا آمنا سامنا ہو
ہاں تو ان کی نگاہوں میں تم کم دکھائی دیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی 2 چند، تم سے حالانکہ وہ 6 چند سے بھی زیادہ تھے، 3/12 آیت میں، چونکہ تم استقامت و خلوص کے ساتھ میدان میں آئے تھے، اس لیے دشمن کی کثیر تعداد تمہیں مروب نہ کر سکی، 3/172۔ ان کی نگاہوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا گیا کیونکہ وہ قوت کے نشے میں بدمست تھے اور تمہیں خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، یعنی یہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے دیکھ رہے ہیں آپ، نفسیاتی تبدیلی سے خادی حوادث میں کس طرح تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، یہ ہے نفسیاتی تبدیلی۔ 8/53، ملائکہ کی نصرت کو عصر حاضر میں نفسیاتی تبدیلی کہا جاتا ہے جس سے اطمینان میسر ہو جاتا ہے۔ اس سے مجاہدین کی نگاہوں میں دشمن ججتے ہی نہیں تھے، وہ تعداد سے بھی کم نظر آتے تھے۔ دوسری طرف مخالف جو ہے نشہ قوت میں بدمست تھے جس سے ان میں احساس برتری پیدا ہو گیا تھا، مجاہدین کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، دونوں کی نگاہوں میں فریق کے مقابل کم نظر آتا تھا۔ مجاہدین میں یہ تبدیلی اطمینان قلب کی وجہ سے تھی، جبکہ مخالفین میں تبدیلی قوت کے نشے اور غرور کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ اس نفسیاتی تبدیلی کا جذبہ معرکہ جو ہے انسینٹیو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اسے اگلی آیات میں بتایا گیا ہے۔ چھوٹی جماعت کس طرح سے بڑی جماعت پر غالب آتی ہے، ٹھیک ہے جی، 8/45-46 2 آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیں بڑی جماعت کس طرح چھوٹی جماعت پر قابو پا لیتی ہے، غالب آ جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ ہر حالت میں ثابت قدمی اختیار کرو اور قوانین خداوندی کی شدت سے جو ہے ملحوظ رکھو، ان کو سامنے رکھو، ہر قدم اس کی روشنی میں اٹھاؤ۔ یہ کرو گے تو یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہر مارکے میں قوانین الہیہ کی نگہداشت، مصائب و مشکلات کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرنا، سربراہ کی اطاعت کرنا، آپس میں جھگڑنا نہ جھگڑنا، ایک تبدیلی اس طرح سے ہوگی تو فتح و کامرانی یقیناً تمہارے ساتھ ہوگی۔ اب دوسرا گروہ آ گیا، اب اس کا جذبہ معرکہ دیکھیں انسینٹو کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط، ٹھیک ہے، 8/47۔ انداز نگاہ اور مقاصد کا فرق دیکھیں دونوں فریقوں کا۔ مجاہدین کا بلند مقصد نہ سلی کی امید نہ ستائش کی تمنا، صرف بلند اقدار کا حصول، جذبہ معرکہ یہ ہے، جبکہ دوسرے فریق کا جذبہ معرکہ کیا ہے، یہ قوت دولت کی نمود اور ان بلند مقاصد کی طاقت اور دھاندلی سے روکنے کی تمام کوشش یہ ہے، ٹھیک ہے، سیلف سینٹرڈنیس میں لالچ رس ہے۔ اب نفسیاتی تغیر کا عظیم اصول جس کی بنیاد پر افراد اور اقوام جو کی زندگی کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ یہ آیت دیکھیے زبردست ایک آیت ہے، 8/53۔ ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس لیے سب ہوا کہ اللہ کا یہ محکم قانون ہے کہ کس قوم کی جو زندگی کی خوشگواری کسی قوم کو اگر حاصل ہو تو اس میں اس وقت تک وہ تغیر نہیں کرتا، تبدیلیاں نہیں کرتا، چھین نہیں لیتا جب تک وہ قوم اپنے اندر ایسی نفسیاتی تبدیلیاں پیدا نہ کرے جن سے وہ ان خوشگواریوں کی اہل نہ رہے۔ یہ عروج و زوال یوں ہی اندر دھند واقع نہیں ہوتا، یہ سب اسی محکم اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، وہ کیونکہ وہ سب جانتا اور سنتا ہے۔ اب نفسیاتی تغیر کے بغیر یہ خالص انقلاب ممکن نہیں ہے یار، یہ تو بار بار قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونہ من وال۔ یہ 13/11۔ نہ اسے کوئی روک سکتا ہے نہ پھر کوئی حامی مددگار ہو سکتا ہے ایسی اس کا، یعنی جس قسم کا زاویہ نگاہ اس قسم کی زندگی، یہ بھی اس سے مطلب، ٹھیک ہے۔ ان تغیرات کا تعلق تو جذبات سے ہے، قرآن کے پیش نظر اقدار کا تغیر ہے، یہ تعمیر خودی جس کے ہاتھے میں جذبات اور اقدار دونوں آ جاتے ہیں۔ قرآن خودی کو مسلمان کرنے کو ایمان کہتا ہے، یہ دل کی تبدیلی کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہا گیا نا ان کو بدوؤں کو کہ ابھی تک ایمان تمہارے دل کے اندر گہرائیوں میں نہیں اتر گیا، جب دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر اقدار بدل جاتی، یہ تغیر ہے نفس۔ اس طرح صدر اول میں جماعت کا بدل گیا تھا، اشیاء کائنات کی قدر و قیمت ہی بدل گئی تھی یار، ہاں، جس طرح ان کی معیشت کا سارا دار و مدار مال غنیمت اور جنگ میں گرفتار شدہ غلام اور لونڈیاں تھیں، معاشرے میں تمام کام غلام کرتے اور لونڈیاں بے محابہ جنسی خواہش کی تسکین کا سامان پہنچاتی۔
یہ مفاد اور جاذبیت ہے، ان کے لیے جنگ کے انسینٹیوز تھے۔ قرآن نے یک جنبش قلم جو ہے ان دونوں محرکات کو ختم کر دیا۔ مال غنیمت مملکت کی طویل میں اور جنگ کی قیدی کو اتر بتا دیا گیا کہ آج سے غلامی بند، جنگ کے ان انسینٹیوز کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تو جنگ کے لیے ان کا جوش و جذبہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان کی بہادری اور جرأت کی مثال نہیں تھی۔ یہ کس طرح ہوا؟ کیونکہ ان کا زاویہ نگاہ بدل دیا گیا تھا۔ جذبہ محرک کا جو ہے آلائے کلمت الحق بن گیا، اور ان کی نگاہوں میں اس کی قدر و قیمت اتنی بلند ہو گئی کہ مال و دولت، مال غنیمت اور غلام لونڈیوں کی کشش ان کے مقابلے میں ہیچ نظر آنے لگی۔ یہ تھی ایمان کی روح سے قدر و قیمت کی تبدیلی۔ اس تغیر نفس سے خارج میں ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی جس کے تصور سے ہم نہیں، وہ ساری دنیا ہے میں بے حیرت ہے کہ یہ تغیر نفس کس طرح سے پیدا ہو گئی۔ اب رسالت کا کیا فریضہ تھا؟ وہ تغیر نفس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی لیڈر ہو موجود، وہ کیسے پیدا کرے گا اپنے لوگوں میں؟ زکیم یا معلم الکتاب والحکمہ، بارڈ بٹر دو، یہ تعلیم، کتاب و حکمت و تزکیہ نفس، یعنی انسانی ذات کی نشو و نما اور تطہیر ذات۔ ایسی تعلیم کے ان افراد کے ذہن میں ان احکامات کی غرض و غائب گہرائیوں میں اتر جائے تاکہ اشیاء کائنات کی اقدار کے پیمانے بدل جائیں۔ 13 سالہ مکی دور میں ان نو مسلم میں یہ تغیر نفس پیدا کر دیا ان کے زبردست ٹیچر نے، جو اس سے پہلے ہر قسم کے جرائم اور معائب سے معمور تھے۔ ایسی تبدیلی کہ فرد اور اللہ اور ملائکہ تحسین و آفرین کی پھول نچھاور کریں۔ یار یہ 33 بٹا تھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیما۔ نگاہ کی تبدیلی کا احساس تو سیکولر قوموں میں بھی ہے جو وطن پرستی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر اپنی نسل میں بھرتی ہیں۔ اس لیے یہ افراد قومی مفاد کو انفرادی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں اور وطن کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کی ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اسلام کی خصوصیات کیا ہیں؟ اسلام بھی امت مسلمہ کو مفاد طلبی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن وہ انفرادی مفاد کے مقابلے وطن اور قوم کے مفاد کو ترجیح دینے کی بجائے عالمگیر انسانیت کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ ہے اس کی تعلیم۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 13/17۔ وطنیت کا نتیجہ تمام اقوام سے عداوت اور نفرت ہوتا ہے سوائے اپنی قوم کی۔ موجودہ حالات میں یہاں دیکھیں یہ جو ہم کر رہے ہیں، تغیر نفس کے بغیر تغیر احوال کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس کو آیا اسلام کہتے ہیں۔ ہاں، تغیر نفس کے بغیر بھائی تغیر احوال کی کوشش کرنا اور سمجھنا کہ اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی، در حقیقت تو اللہ کو چیلنج دینے کی بات ہے یار۔ تو اللہ تو یہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یار 8/53، یہ تو اللہ بھی نہیں کرتا۔ تغیر نفس کے بغیر احوال کی تبدیلی کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں فحبطت اعمالہم، ٹھیک ہے 18:105، ساری کوشش سے راہ جائیں۔ ہم دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ اس طرح سے اسلام کا حیا ہو رہا ہے۔ جب یہ کوششیں ناکام ہو جائیں گی تو دنیا اسلام کے بارے میں یہ رائے رکھنے میں حق بجانے ہوگی کہ اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے، اس میں دوبارہ زندہ ہونے کی سکت اور صلاحیت نہیں۔ فقہ کے صدیوں کے فرسودہ اور ناقابل عمل جو ہے قوانین میں قد ترامیم کر کے ان کو اسلامی قوانین کے نام سے نافذ کر دیا، اور ستم ظریف یہ کہ ساتھ ساتھ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یہ ناقابل عمل ہے۔ اگر قوانین کا احترام دل میں نہ ہو تو ان پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا طریق یہ ہے کہ پہلے ان قوانین کی وضاحت کر کے اس کی غرض و غائد، مقصود و منتہا بتایا جائے، ان کے فوائد بتائے جائیں، اس طرح سے دنیا و عاقبت دونوں سمجھنے کی۔ اس سے تغیر نفس پیدا ہوگا اور قانون کا احترام جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے ابھرے گا۔ تغیر نفس کے بغیر قانون سازی یا نفاذ قانون کی صورت میں ہوتا ہی ہے کہ ادھر قانون مرتب کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے اور قوانین شکن عناصر بھی بہت ہیں، وہ زیادہ جینیس ہیں ان سے، وہ ان قوانین سے گریز اور ناز یا فرار کی راہیں تراش رہے ہوتے ہیں۔ جرائم کس طرح سے ختم ہو سکتے ہیں؟ سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ آیت ہے 4/65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قانون کے مطابق فیصلے سے دل میں گرانی محسوس نہ کرنا۔ تغیر نفس کے بغیر یہ ناممکن ہے یہ والی چیز، اس لیے تو جرائم کی تعداد بڑھ رہی ہے کیونکہ قانون کا احترام نہیں ہے، اور احترام تغیر نفس کے بغیر ناممکن ہے۔ اور تغیر نفس جو ہے صحیح تعلیم و تربیت اور ارباب اقتدار ہو اثر کی سیرت و کردار کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ ایسے ہی کہ جیسے چائے کے لیے پتیلی اور جو ہے سارے سامان کے ساتھ چولہے پر رکھے اور آگ نہ جلائیں تو کیا چائے بنے گی؟ یہ ہے وہ چیز
جو ہمیں مغالطے میں ڈالتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا آ جائیے آگے جی. یہ علم نفسیات اور قرآن کا باہمی ربط کیا ہے؟ یہ دنیا دانش میں ایک زبردست عظیم انقلاب ہے جو قرآن جو ہے دے رہا ہے. ایک آیت پہ پھر میں آؤں گا 41/53 سنوریم آیاتنا فی الآفاق کی وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. جی قرآن کو سمجھنے کے لیے دیکھیے تصریف آیات عربی مبین اور ازداد کے علاوہ قرآن کی اپنی بھی وہ ہے لغت ہے. اس میں ایک تیسری شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس خالی کائنات میں اور خود انسان کی نفسیاتی دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا، فی آفاق و فی انفسہم جس کو قرآن کہتا ہے، جو حقائق پوشیدہ ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یوں ہی بے نقاب ہوتے جائیں گے تو قرآن کی صداقت نقائق سے ثابت ہوگی. یہ شرط انسان کی علمی سطح سے متعلق ہے. آج کے انسان کی علمی سطح آج سے 1000 سال پیشتر کے انسان کی علمی سطح سے بہت بلند ہے. یہ قصہ یہ آدم و ابلیس کو قرآن نے جتنی بات دہرایا، یہ بہت اہم حقائق ہیں جو قرآن نے بیان کیا ڈرامائی انداز سے. خارجی کائنات سے متعلق بھی بہت سے حقائق سامنے آنے سے قرآن کے کئی جو ہے تو کلیمز ثابت ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں. قرآن کے بہت حقائق کا تعلق انسان کی نفسیاتی دنیا سے ہے، تو ان کی تحقیقات قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی تصدیق کر رہی ہیں. لا ریب یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کہ آج کا سائیکالوجی جو کہہ رہا ہے اس سے آنکھیں روشن ہو جاتی. اب کائناتی قوتیں دیکھیں جن کو فزیکل لاز، ان کو بھی ملائکہ کہا گیا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہ 17/61. ٹھیک ہے جی. یہ انسان کی داستان ہے. ملائکہ کائنات کی خارجی قوتیں، فزیکل لاز جو ہیں، جو امر الہی کو تدبیری شکل لے کر بروئے کار لا رہی ہیں. یہ عالم امر کے ملائکہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے. صرف عالم خلق جو ہے، ورڈ آف کریشن، ٹھیک ہے، جو ورڈ آف ڈائریکشن ہے عالم امر، صرف عالم خلق میں اللہ کی یہ تخلیق کردہ قوتیں کس طرح کار فرمائیں. یہ ہے ہمارے ہاں وہ قانون جو قانون فطرت ہے. فزیکل لاز جتنے بھی ہیں، یہ قوتیں کس طرح سے کام کر رہی ہیں، اللہ کی امر یا تدبیر کو کس طرح بروئے کار لا رہی ہیں. یہ عالم خلق میں یہ ملائکہ کا ذکر ہے. ابتدائی دور کا انسان تو ان سے خوفزدہ ہو کر ان کے سامنے سر بسجود ہو جاتا تھا. بارش کا دیوتا، اگنی کا، برف، چمک، یہ تھنڈر، چاند، سورج، سیلاب، زلزلے، حتیٰ کہ شیر اور سانپ، یہ سب انسان پر گویا غالب ہیں اور انسان ان کے سامنے بے بس اور عجوبہ ہے. عجب دیکھیں قرآن کا ایک عظیم ترین انقلاب ہے. اور اسی انقلاب سے یہ ایک جو ہے اعلان جو ہے اتنا امیزنگ اور حیران کن ہے کہ اسی ایک آیت پہ جو ہے سر بسجود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن نے آ کر اعلان کیا کہ یہ تمام فطرت کی قوت عالم کے سامنے مسجود ہیں، تو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو کر صرف انسانیت کی تسلیل کر رہا ہے. انسان کو کہہ رہا ہے کہ تو اگر ان کے سامنے سجدہ ریز، حالانکہ یہ تو ساری تیرے لیے مسجود ہیں. یار قرآن نے اس تصور کو الٹ کر رکھ دی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ 45/13. یعنی کائنات ابھی مشہود ہے اور وہ بھی جو ابھی تمہارے ہی تھا، یہ تصور میں نہیں. جاؤ ان کو مسخر کر دیا گیا ہے، کام لو ان سے یار. یہ کہہ کر مذہب کی دنیا الٹ کر رکھ دی. یعنی ان قوتوں کو اپنے سامنے جھکانا ہے. اب سائنس نے بتا دیا کہ جس کے سامنے قوت سر سجود نہ ہو وہ مقام آدم تک ہی نہیں پہنچا. مقام مومن تو بہت دور کی بات. ٹھیک ہو گیا جی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ جو استثناء کے لیے آتا ہے، اللہ سے مراد لیکن، یعنی یہ دوسری نوع ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ملائکہ میں سے نہیں ہے جس کو مسخر کر دیا گیا ہے. ان کو انکار کی جرت نہیں ہو سکتی. اللہ ان کو کہے جھک جاؤ اور نہ جھکے. آگے ہے کالا اسجدوا لما خلقتا تینا 17:61. یہ تو تین سے پیدا کیا گیا ہے، میں نار سے، اور نار افضل ہوتی ہے، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے. میرے اندر تو حرارت قوت، نار سے مراد حرارت قوت ہے، میں فضیلت ہے مجھے اس پہ حاصل ہے. اس نے اس کا ریزن دیا. اس لفظ تین سے انہوں نے یہ تینت بنایا. اسے فطرت کے معنوں میں لیتے ہیں، یعنی جبلت، یعنی فطرت انسان، نیچر بھی کہا گیا. جبکہ قرآن نے تو انسان کی فطرت سے انکار کیا. فطرت تو مجبور کی ہوتی ہے، صاحب اختیار کی کوئی فطرت نہیں ہوتی. اور آج کا جو سائیکالوجسٹ ہے وہ سارے متفق ہے کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں ہوتی. جبکہ تینت کا مسئلہ ان کے ہاں بھی زیر غور. ابلیس نے کہا کالا رہتا ہاذ الذی کرمتا لیا 17 مٹی کا بنا ہوا اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤ. آدم اور ابلیس میں واجب و تکریم کون ہے؟ کہا ٹھیک ہے مجھے اس آدم کی وجہ سے دھتکار دیا گیا، لیکن اخرتنی
الی یوم القیامت لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، 17 بار ابلیس کی یہی معنی عرب کا بدو بھی اور افرام بھی سمجھ رہا ہے، یعنی میرے مقابلے میں اس سے زیادہ تکریم و فضیلت دی ہے، تو جواب کہا میں اسے ذلت کے ساتھ لیے پھروں گا، یعنی یہ انسان کے پس جذبات کو کرمتا کے مقابلے میں اعتناق کا لفظ ہے، یعنی انسان جب اسے اپنے پس جذبات کے تابع مجبور و محکوم ہو جاتا ہے تو جس ذلت کے ساتھ وہ اپنے مقاصد کا حصول کرتا ہے تو پوچھو نہیں۔ انسان اور حیوان میں غیرت کا فرق ہوتا ہے، پس جذبات کے تابع جو غیرت بھی آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ کال اذهب، کہا جاؤ تمہیں کھلی چھوٹ ہے، ٹھیک ہے، فیئر پلے ہوگا، ہم دخل نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو فَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا، 1763۔ جو اپنے مفادات کے تیل تجھے تیرے احکامات کی تعمیل کرے گا ابلیس کی، تو وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوائی کی جہنم میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ان ہر اب کیا کیا جی، جہنم تو وہ مقام ہے نا جہاں انسانیت کو جلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ابلیس انسانیت کو جلانے کی اعتناق کے ذریعے کیا کیا حربے استعمال کرتا ہے، یہ دیکھیں سارا قرآن بھرا ہوا ہے، 17/64۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار جو صوت ہے، آواز، یعنی پروپیگنڈا، ریڈیو، ٹی وی، یہ جتنے بھی ہیں آپ کے ذرائع ہیں ماڈرن، سارے نشریاتی ذرائع استعمال کر کے موجود ہے۔ اس کی ایک بیان مثال ہے کہ آواز سے کیا کیا تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ اور جو زیادہ سخت جاؤں ہوں تو اجلب علیہم بخیلک ورجلک، ٹھیک، اگر یہ پروپیگنڈے سے نہیں مانا تو پھر ضرورت پڑی تو فوجوں کی چڑھائی بھی کی ہے، سارے ممالک مسلمانوں طاقت و تاراج کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، معیشت میں شریک ہو کر نان شبینہ تک کے لیے والاولاد، اور ان کی اولاد کو جو ہے تعلیم کے ذریعے قابو کریں گے، ٹھیک ہے۔ کہا اگر ان ٹیکٹکس کا اگر اس کو علم ہو گیا تو پھر اگر یہ جو ہے اس کا ڈیفینڈ کرے ان ساری چیزوں کو تو کیا کرو گے، پھر آگے کہا وَإِدْهُمْ، تو ان کو وعدے پر وعدے، لمبی چوڑی امید ہے۔ وَمَا يُعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، قرآن کہہ رہا ہے وعدے تمام جھوٹے مگر دلکش اور جاذب نظر، چونکہ میرے مقابلے میں سے کرم تا زیادہ فضیلت جو دی ہے، جس طرح سے ایک ایک کر کے ابلیس سارے حربے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ ان حربوں سے حفاظت کچھ ممکن ہو سکتی ہے، کیا کیا جائے، قرآن کہتا ہے کیا کوئی ایسی صورت ہے جو ان حربوں سے بچا جائے؟ سب سے بڑا انقلاب تو کائناتی قوت کو انسان کے سامنے سر جھکا دینا تھا، یہ تھا کائنات میں آدم کا مقام۔ دوسرا چیلنج نفسیاتی ہے، وہ جھک جانا آفاقی چیلنج تھا، کہا ہر ایک پر تو قابو نہیں پا سکے گا۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، 17/65۔ جو لوگ اپنے جذبات یعنی ابلیس کو اپنا الہ بناتے ہیں، ان کو تو تگری کا ناچ نچا سکتا ہے، لیکن جو عبادی ہوں گے میرے، یعنی جنہوں نے مجھے اپنا الہ بنایا ہوگا، تو ان پر تیرا غلبہ اور تسلط کبھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے دوسرا بڑا ہے انقلاب۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تو جن کو اللہ پر بھروسہ ہوگا تو ان پر تیرا بس نہیں چل سکے گا۔ اب ذرا آئیے نا، یہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو عیسائیت کا تصور حیات کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں کافی ہیں قرآن کے جو ہے وہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ عیسائیت کے تصور کے مطابق ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اپنے اولی ماں باپ کا گناہ اپنی پشت پر لاد کر، ٹھیک ہے، وہاں سے ہی مسلم ہو وہ کہ انسان کی فطرت ہی بد ہے۔ اگلا تصور یہ کہ علائش محنت اور کاوش سے مستقل طور پر یہ علائش نہیں دھل سکتی، تو بچپن ہی سے اس کے اندر یہ ودیت کر دی گئی، یعنی ایول اس کی نیچر کے اندر ہے، شر، یعنی مستقل طور پر ابلیس سوار ہو گیا، تو اس عقیدے کی روح سے انسان کو مجبور قرار دیا گیا، یعنی یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اگلا عقیدہ ان کے جبر کا آ گیا، تو دو مسلمہ ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک تو ڈٹرمنزم ہو گیا تقدیر کا عقیدہ، اور ایول بائی نیچر، تو اس کی فطرت میں شر ہے، بد یہ کہ فطری طور پر نہ صرف یہ کہ بد ہے بلکہ مجبور بھی ہے۔ یہ عقیدہ عیسائیت نے کہاں سے لیا، یہ تو ایک الگ سے لمبی ایک داستان ہے، تو اس پہ تو اس لیکچر میں ہم نہیں کوئی گفتگو کر سکتے، وہ پھر الگ بات کریں گے۔ یورپ کے سائنسدانوں کا عیسائیت سے چھٹکارا کب ہوا، یہ ذرا اٹھائیں، بڑی زبردست یہ ایک کتاب ہے، وہ ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے میرا۔ یورپ کے مفکرین اور سائنسدانوں نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، جب سائنس کی تحقیقات شروع ہوئیں تو خود عیسائیت نے ان کو مرتد قرار دے دیا۔ انہوں نے خالی ذہنوں کا ریسرچ کی، ذہنی طور پر انہوں نے مذہب کا عبادت تو اتار دیا تھا، مگر اندر جو ہے نا وہ خلا موجود رہا، ویکیوم تھا، اور ان کو اس کا دوسرا بدل نہ ملا تو خلا رہا،
چونکہ فطرت کے کارخانے میں کوئی چیز خالی نہیں رہ سکتی، تو عقیدہ جبر کو چھوڑنے کے باوجود بظاہر جو ہے عیسائیت کو تو چھوڑ کر دہریت اختیار کی، لیکن یہ عقیدہ کتنی گہرائی میں ان کے اندر پیوست ہو گیا تھا دلوں کے اندر. ٹھیک ہے، 16ویں صدی میں وہاں ریسرچ کا آغاز ہوا تو ڈارون نے تمام پتلا بنانے والے نظریات کو مسترد کر دیا. یہ جو بائبل کے اندر ہے کہ مٹی سے پتلا بنایا، پھر وہاں سے ابتدا ہوئی. ڈارون نے کہا کہ انسان نے حیوان سے اس سطح پر آنے کے بعد انسانی پیکر تو اختیار کر لی، مگر وہ حیوانی جبلت اس کے اندر موجود رہی جنہیں کوئی حیوان بدل نہیں سکتا، نہ چھوڑ سکتا ہے، نہ. اس نے ان کو ڈٹرمنزم کہا، یعنی تقدیر کا عقیدہ وہاں سے آیا، جبر کا، وہی عیسائیت کا عقیدہ. ٹھیک ہے جی. آگے چلی تو اس پہلو کو بیہیویئرزم کہا کہ انسان ان حیوانی جذبات کی وجہ سے مجبور نہیں، بلکہ بچپن ہی سے کچھ عادات بیہیویئر فارم کر لیتا ہے، اور 3 سال کی عمر تک کے بچے میں سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہی اس کے عقائد ہوتے ہیں، انہیں یہ چھوڑ نہیں سکتا. شعور تک پہنچنے میں یہ عادات اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس بیہیویئر کو چھوڑ نہیں سکتا. پھر انسان مجبور محض ہوتا ہے. دیکھیے ان کا دعویٰ اپنی تہذیب پر کہ ہم نے انسان کو مادر پہ آزاد چھوڑ دیا. ایسا باختیار کہ کوئی قاعدہ اور قانون مان ہی نہیں رہا. لیکن ان کے یہاں کی سائنسی تحقیقات ان کو اس نتیجے پہ پہنچا رہی ہیں کہ جہاں عیسائیت کے عقیدے پہنچایا تھا کہ مجبور محض ہے، اب آ گئے ماہرین علم الانسان، کہا کہ غاروں میں رہنے والا یہ انسان ترقی کرتا کرتا آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے، خارجی دنیا میں سے ترقی کر لی ہے، لیکن وہ اولین غاروں والے انسان کی جبلت وراثتاً ایسی چلی آ رہی ہے کہ یہ انہیں نہیں بدل سکتا. دیکھ رہے ہیں آپ کیا کیا ریسرچز یہ بتا رہے ہیں. اب آئے سوشالوجسٹ، انہوں نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کا سوسائٹی ہوتی ہے، معاشرہ ہوتا ہے، اس کے سب کا انسان بن جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ اسے ہیومن کانشیسنیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، انسانی شعور. دلیل انسانی اس کے لیے باہر کا معاشرہ خود اس کا نفس انسانی بن گیا ہوتا ہے، اس سے اندر نگل لیتا ہے، انٹرنلائز کر لیتا ہے اقبال کے الفاظ میں. اس طرح یہ مکمل طور پر ماحول کا پیدا کردہ ہو جاتا ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ یہ اس سے بالکل نکل ہی نہیں سکتا، یہ تو مجبور محض ہے. پھر جی پہلا سائیکالوجی فرائڈ جو ہے یہ 1856 سے 1939 پہلا سائیکالوجسٹ نے بڑی تحقیق کی. اس نے کہا ہرگز ایسا نہیں، انسان میں نفس شعوریہ، دوسرا غیر شعوریہ یا طاقت شعوریہ ہوتا ہے. شعوریہ یعنی وہ جو عقل سے ریزن سے بات کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، جبکہ تعصب خالص جذبات کا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے اندر 10 میں سے 9 تحت شعور ہوتا ہے، اور صرف ایک حصہ جو ہے اس کا نفس غیر شعوریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نفس شعور تو اس کا خادم ہوتا ہے، اور جو کچھ نفس تحت شعور میں ہے اس کو نفس شعور بدل نہیں سکتا. پھر وہ بات کے انسان تو مجبور محض ہو گیا. کارل مارکس آ گئے. ہاں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ ٹھیک ہے، یہ 1818 سے 1883 تک جی اس نے تمام باتوں کو غلط قرار دیا کہ جس قسم کا معاشی ماحول ہے اس کے مطابق انسان بن جاتا ہے. پھر وہی بات کہ انسان تو مجبور محض ہے. انسان خود اپنا معاشرہ نہیں بنا سکتا، بلکہ اس کا معاشرہ معاشی ماحول سے ہی بنتا ہے. ایک فرد کی خود کچھ بن جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے. اس نے اسے ہسٹوریکل نیسیسٹی کہا، جس کے معنی تم کچھ ہی کر لو، یہ ہو کے رہنا ہے. تو پھر انسان تو مجبور محض ہوا. پھر وہی ڈٹرمنزم، اس نے بھی ڈارون، اس نے کارل مارکس، ڈارون نے مارکس تک ساری تحقیقات انسانی یہاں تک پہنچی ہے، ڈارون سے لے کے مارکس تک. ٹھیک ہے جی، کہ انسان مجبور محض ہے، تو پھر اسے کسی قسم کا اختیار ہی نہیں ہے. ڈارون سے لے کر مارکس تک آ جائیے، جو ابلیس نے کہا تھا کہ میں اسے تگنی کا ناچنا چاہوں گا، تو سارا انہوں نے اس نتیجے پر پہنچا دی. اب قرآن کا بصیرت افروز اعلان، یہ دیکھیے یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہی اور انسانی عقل جو ابھی تک تغیر پذیر ہے. ٹھیک ہے، عقل انسانی تو ابھی تک ایولیوشن سے گزر رہی ہے. یار اس پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ وہی ہے جو کامل ہے یار، اس کو ایولیوشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہے فرق قرآن جو بتاتا ہے. قرآن ان تمام مفروض کو غلط کرا دیا اور اعلان کیا نے عبادی لیس لکا علیہم سلطان. 17 یہ تو صاحب اختیار ہے، مجبور محض نہیں ہے. ساری فکر انسان کی بساط الٹ کے رکھی. تم اسے مجبور کہہ رہے ہو، مجبور ہونے کا اعتراف ابلیس کرتا ہے. دونوں کو ایک حکم دیا گیا. ابلیس سے کہا جھک جاؤ، اس نے انکار کر کے معصیت کی. آدم سے کہا لا تقربا ھذا الشجرہ. ٹھیک ہے جی، ابلیس کا اپنی غلطی سے انکار اور آدم کا اعتراف. دیکھ رہے ہیں ان تحقیقات پر غور کریں. پھر قرآن کے ایک لفظ پر غور کریں، بڑی اہم چیزیں ہیں.
ابلیس سے انکار کی وجہ پوچھی، اس نے کہا میں تو مجبور محض ہوں، تیرے حکم کے بغیر تو یہاں پتہ نہیں ہل سکتا، مجھ میں انکار کیا ہوا تھا نہیں، انکار کی ضرورت کہاں، یہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ میں نے تو نہیں کیا، اللہ خود کرتا ہے۔ اس پر اسے دھتکار دیا گیا اور کہا جاؤ تمہاری اصلاح ناممکن ہے۔ جو اپنے آپ کو مجبور قرار دے اور اپنے کسی فیصلے اور عمل کی ذمہ داری قبول نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس کی اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اصلاح اس کی ہوگی جو غلطی تسلیم کرے، جو آدم کی طرح کہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لکونن من الخاسرین، 7/23، ٹھیک ہے، قبول کر دیا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی، قطرے تھے جو تھے معیار کے انفعال، ٹھیک ہے، ہاں اصلاح ممکن ہے۔ کیسے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 2:38، ٹھیک ہے جی۔ قرآن سائنس اور مذہب دونوں نے انسانوں کو مجبور قرار دیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن نے ساری فکر انسانی کی بساط الٹ کے رکھ دی۔ دنیا سائنس ہو یا دنیا مذہب، یہ دونوں انسان کو مجبور محض قرار دے رہے تھے، دیکھ رہے